معلوم ہوتا صلاح کرے جاتا. سر جھکانا نیچے مکروہ ہے، ہاتھ ایسے نہ کرو بلکہ ہاتھ قبلے کی طرف ہو، سینہ بالکل آدمی سیدھا کھڑا ہو، اللہ اکبر، ناف کے نیچے ہاتھ ایسے باندھ لو. لیکن دیکھا جاتا ہے جب تک ہندوستان میں رہی ہیں تب تک یہ نیت بنی ہے، اور جہاں سعودیہ کے چکر ماری دو ایک دفعہ گئے ہوا سے آئے بس فوراً اللہ ہیاں بنی ہیں کہے تاکہ لوگ دیکھیں تو جانے یار ہیاں کہے باندھے تھے، تب پوچھئے تو کہیں سعودی میں اسے دیکھا رہا ہے. یہاں نیت باندھنا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 17 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہی نبیوں کی سنت ہے. لیکن عجیب حال ہے، آج کل گمراہی کا دور ہے. گونڈا بستی میں ایک حاجی صاحب تھے، حاجی امراؤ، بہت نیک آدمی تھے لیکن پڑھے لکھے کم رہا. ایک جگہ رشتہ داری میں گئے تو وہاں نماز کے وقت آئے گا تو سوچیں پہلے نماز پڑھیے تب کھانا پینا کھائی. حاجی امراؤ صاحب گئے مسجد میں اور وضو بنانے کے بعد گئے کہ لا جماعت سے نماز پڑھ لے. گئے دیکھا تو جماعت کھڑی تھی تو ہم دیکھیں کہ سب ہی نیت باندھے ہیں. امام کا دیکھیں تو اماموں ہی باندھے. اب حاجی صاحب بیچارے جاہل آدمی سوچیں یار ہم تو زندگی بھر یہ باندھے ہیں اور یہ سب ہیاں باندھے ہیں، اب ہم کا کریے. تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جماعت میں کھڑے ہوئے گئے اور حاجی صاحب نیت باندھیں تو کہیں اللہ اکبر، اب ہیاں باندھیں. اب اگل بگل والے گور گور ایسے ایسے دیکھیں لیکن حاجی صاحب بیچارے باندھے رہے. جب نماز ختم ہے امام صاحب سلام پھیری تو سب گور گور پھر دیکھے تو حاجی صاحب کہ مجھے کاہے غصہ تو تم لوگ، کہا بات ہے ان بڈھا کہیں کا نماز پڑھتا ہے کہ مذاق کرتا ہے. ان کاہے بھیا ان تو موڑے کاہے نیت باندھے ہیں. تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر کے بڑھائے گئے لیکن جہاں گئے ہوا ہی نیت باندھے دیکھا ہم زندگی بھر ہیاں باندھے لیکن آج تمرے ہیاں ہیں تو دیکھا تم لوگ ہیاں باندھے ہو. تو ہم سوچیں کہ معلوم جتنے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے. کہا تو ہم کہنے ہم ہی نہ باندھ لی جو سب ثواب ہم کا ملے. تو چپ. تب حاجی صاحب نے ڈانٹا، کہا بدتمیز، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مردوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ناف کے نیچے پیدا فرمایا، لہذا مرد حالت نماز میں اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھے تاکہ اس کا نفس دبا رہے، نماز میں گندے خیالات نہ پیدا ہوں. اور عورت کے خواہشات کو اللہ نے سینے میں پیدا فرمایا، لہذا عورت حالت نماز میں سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ اس کا نفس دبا رہے، نماز میں برے ارادے نہ پیدا ہوں. اور تمرے سینہ میں اللہ کا دہدی سے جو یہ باندھے ٹھاڑ. تو آج عجیب حال ہے. اے لوگو جب مسجد میں جانا نصیب ہو تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آج بہت سے لوگ مسجد میں جائیں جمعہ کے دن تو جائیں پہلے بیٹھ جائیں تب بیٹھ کے تب کھڑے ہوئے نماز پڑھی. جا کے مسجد میں بیٹھو نا. سرکار فرماتے ہیں اذا دخل احدکم فی المسجد، جب تمہیں کا کوئی مسجد داخل ہو فلیصلی رکعتین، تو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، قبل ان یجلس، اس سے پہلے کہ بیٹھے، یعنی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے. کیسی 2 رکعت نماز؟ تحیۃ المسجد. تحیۃ المسجد کا مطلب ہے کہ اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا مانگے کہ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر میں آنے کی مجھے توفیق عطا فرما دیا. تحیۃ المسجد پڑھ لے. لیکن آج ہم لوگ جا کر کے بیٹھتے ہیں پہلے پھر بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے لوگ 28 دن مسجد کو پہنچو تھے. بولو 28 دن. اب 28 دن بھی نوجوان جو جاتے ہیں تو اسی نماز پڑھتا ہے، پینٹ اور شرٹ پہنیں گے جمعہ میں بھی.
ارے کم سے کم نماز جمعہ پڑھنے جاؤ تو کرتا پیجامہ پہن لو، پینٹ اور شرٹ پہن کے جائیں گے، اور شرٹ کتنا لمبا ہوتا ہے، جہاں سے تاہم پینٹ ختم ہوتے ہوئے تک کے شرٹ جاتے۔ اب ایسے نوجوان پنجگانہ تو پڑھتے نہیں، جمعہ کے دن جئی ہیں اور کے بعد پڑھی ہیں، اور جب رکوع میاں جئی ہیں تو شرٹ اوپر کھسکیے، پینٹ نیچے کھسکیے، 2 انچ دکان کھل جاتا ہے، اور کے بعد جب سجدم گئے تو آدھی دکان کھل جاتا ہے۔ اب بتاؤ تمہاری ستر عورت کھل گئی تو تمہاری نماز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ بولو، 1 انچ اگر ستر عورت کھل گئی تو نماز آپ کی گئی، تو آپ کی تو نماز گئی ہی، اور پیچھے جو تمہاری دکان دیکھا تو اکے کا حال ہوئی، بتاؤ اکے دل کی دنیا کہاں چلی گئی؟ تو تم نے اپنی بھی نماز باطل کیا اور اپنے پیچھے والے کی بھی نماز کو باطل کیا۔ لیکن بہت